اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. شب ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن مجید میں رسول اکرم سے متعلق مسلمانوں کے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسول اکرم کے کچھ حقوق ہیں، کچھ حق ہیں رسول اکرم کے مسلمانوں کے اوپر، جن کی رعایت کرنا جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر لازم اور ضروری ہے. بہت سی باتیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے چند کی طرف اشارہ کرنا ہے، جس میں سے پہلی اور اہم بات جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ رسول اکرم کا نام نہ لو، پہلی چیز، اور اگر نام لے رہے ہو تو احترام سے لو. سب سے اہم بات جو رسول اکرم کے سلسلے سے مسلمانوں کو جو آداب سکھائے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. قرآن مجید سورہ حجرات میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ ہیں میرے رسول جو دیوار کے پیچھے سے آپ کو آواز دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے، جو سمجھتے نہیں ہیں. سن 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ مدینے آتے تھے، اور جیسے آپ سنتے ہیں وہ نجران کے عیسائی جو مباہلہ ہوا تو پورا گروپ ڈیلیگیشن وغیرہ سب آتے تھے، لوگ اسلام کے سلسلے سے رسول اکرم کے بارے میں جاننے کے سلسلے سے یہ سب آتے تھے. تو ہوتا کیا تھا کہ جب یہ لوگ آتے تھے تو مسجد میں آتے تھے تو رسول اکرم کی جو دیوار تھی اور جو مسجد کی دیوار تھی وہ ایک تھی، چونکہ ایک دروازہ جو ہے وہ مسجد میں کھلتا تھا رسول اکرم کا. تو یہ لوگ دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے اخرج یا محمد، یعنی آپ وہ توہین لگتی احساس ہوتا تھا، اخرج یا محمد، اے محمد گھر سے نکلو مثلا. تو اللہ نے یہ آیت بھیجی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ لوگ جو کمروں کے باہر دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ کو آواز لگاتے ہیں یا محمد اخرج، اکثرہم لا یعقلون، ان کی اکثریت جو ہے وہ جاہل ہے، یعنی کہ لا یعقلون، ان کو عقل نہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ کسے بلا رہے ہیں مثلا یا محمد جو ہے وہ. تو پہلا ادب مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ رسول اکرم کے سلسلے سے کہ وہ ان کا نام یا تو نہ لیں، اور اگر لیں تو احترام سے لیں. آپ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے کہیں بھی رسول اکرم کو ان کے نام سے نہیں پکارا ہے، کہیں نہیں کہا یا محمد.
4 جگہ قرآن مجید میں لفظ محمد آیا ہے، لیکن کہیں بھی آپ کو اس نام سے پکارا نہیں ہے، اور جگہ آیا ہے، باتوں میں آئی ہے، آیات میں آیا ہے، لفظ استعمال ہوا ہے، مگر رسول کو نہیں پکارا۔ تو خود اللہ نے اس کا جو ہے وہ اہتمام رکھا ہے، جتنے بھی نبیوں کو اللہ نے قرآن مجید میں پکارا ہے سب کو نام سے لے کے پکارا، سوائے رسول کے، ان کا نام نہیں لیا کہیں بھی۔ مثلا آپ جناب آدم کو دیکھیں تو کیا کہا اللہ نے؟ یا آدم، اے آدم اہبط علی الارض، زمین کے اوپر جو اترو۔ یہ کیا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم جو ہے وہ تم اور تمہاری بیوی زمین کو۔ تو کیا کہا؟ یا آدم۔ یا جناب نوح کے لیے کہا یا نوح اہبط منا بسلام، تو جناب نوح کا نام جو ہے وہ لے کے پکارا۔ جناب موسیٰ کے لیے کہا یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ۔ جناب یحییٰ کے لیے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ جناب داؤد کے لیے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ اور ایسی بہت سی آیتیں ہیں۔ تو ایک اہم بات، ایک اہم ادب جو اللہ نے رسول کے لیے سکھایا ہے وہ یہ کہ ان کا نام لے کے نہ پکارو، اگر پکارنا ہے تو احترام کے ساتھ پکارو۔ خود اللہ نے دوسرے نبیوں کو پکارا ہے، نام لے کے پکارا ہے، لیکن کہیں بھی رسول اکرم کو یہ کہہ کے نہیں، وہ یا محمد نہیں پکارا۔ کیسے پکارا ہے؟ زیادہ تر آپ کو جو پکارا ہے یا تو آپ کا جو منصب، آپ کی جو پوسٹ ہے اس کے نام سے پکارا ہے۔ جیسے نبی ہونا یہ آپ کا منصب ہے، آپ کی پوسٹ ہے، تو کیا یا ایھا النبی قل لازواجک، یہ نہیں کہا یا محمد، یا ایھا النبی قل لازواجک۔ یا رسول جو ہے وہ آپ کا منصب ہے، آپ کی پوسٹ ہے، آپ کا عہدہ ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آیہ غدیر ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ نام لے کے نہیں پکارا ہے، یا تو عہدہ اور منصب کے ساتھ جو ہے وہ پکارا ہے، یا لقب کے ذریعے سے پکارا ہے، ٹائٹل کے ذریعے سے پکارا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہو یاسین، تو آپ دیکھو نام نہیں لیا ہے، یاسین۔ یا اگر آپ دیکھو یعنی پکارنے کے مختلف طریقے ہیں، مگر کہیں بھی نام لے کے نہیں پکارا۔ حتیٰ کہ یا ایھا المدثر، اے کملی والے، یہ آپ سنتے ہیں نا اکثر اہل سنت کے جو قصیدے وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کملی والا، تو وہ کملی یعنی وہ چادر والا، تو وہ کہاں سے آیا؟ یا ایھا المدثر، اے کملی والے۔ یعنی اللہ کو جس میں رسول پر اگر ایک چیز آ گئی ہے تو وہ اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے اس نام سے پکار لیا، یا ایھا المدثر، اے چادر والے، اے کملی والے۔ لفظ بدل کے کہہ دوں کہ جسم رسول کوئی عام جسم نہیں ہے، ایک ایسا جسم ہے کہ اگر اس کے اوپر بھی کوئی چیز آ جاتی ہے وہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے، بافضیلت ہو جاتی ہے، اگر اس کے اوپر بھی کوئی چیز آ جاتی ہے۔ جبکہ اگر ردا کو آپ دیکھو تو اس کا تعلق جو ہے وہ جسم کے ساتھ بہت کم رہتا ہے، اور کپڑوں کا تو ہوتا ہے، مثلا آپ گھر میں جاؤ گے جلدی سے نہیں ہوتی، مگر جیسے ہی دروازے میں گھسو گے پہلا کام میں اس کو اتار کر کام، آپ دیکھتے ہو میں ممبر سے نیچے اترتا ہوں، پہلا کام اسی کو طے کر کے ہاتھ پہ ڈال لینا ہوتا ہے، اتنی دیر رہتا بھی نہیں ہے جسم کے ساتھ چادر کا، ردا کا جو ہے وہ۔ لیکن اگر جسم رسول پہ اتنی سی دیر بھی چادر رہ جاتی ہے تو اللہ یا ایھا المدثر کہہ کے پکارتا ہے، یعنی وہ اتنی بابرکت ہو جاتی ہے وہ چیز۔ تو اگر جسم رسول کسی قبر میں قیامت تک کے لیے ہو جائے تو کیا وہ پھر قبر مبارک نہیں ہوگی؟ وہاں پھر کیسے کہتے ہو کہ آپ بدعت ہو گیا؟ جسم رسول سے تھوڑی سی دیر کے لیے مس ہوا تو بابرکت ہو جاتی ہے، تو وہ قبر کیسے جو ہے بابرکت نہیں ہوگی؟ وہ کیسے جو ہے وہ بدعت جو ہے وہ کہلاتی ہے؟ اور یہ تو آج شروع کیا ہے انہوں نے بدعت کا چکر، ورنہ اس زمانے میں جو صحابہ تھے ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ صاحب جو ہے وہ جسم رسول سے یا قبر رسول، ان سب کو یہ سب چیزیں متبرک جو ہے وہ مانا جاتی تھی۔ رسول اکرم صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک انصار میں سے ایک کی کنیز جو ہے وہ آپ کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی۔ رسول اکرم کو احساس ہوا جیسے اس نے چادر پکڑ کے کھینچی ہے، ردا پکڑ کے کھینچی ہے۔
رسول اکرم کھڑے ہوئے، دیکھا تو کنیز کھڑی ہے، آپ نے سوچا شاید کچھ سوال ہو، کوئی بات ہوگی، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ رسول اکرم بیٹھ گئے، تھوڑی سی دیر بیٹھے تھے، پھر آپ کو احساس ہوا جیسے کسی نے چادر جو ہے وہ پیچھے سے آپ کی ردا جو ہے پکڑ کے کھینچی ہو۔ آپ پھر کھڑے ہوئے، وہ پھر کچھ نہیں بولی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ چوتھی مرتبہ جب آپ کو احساس ہوا اور آپ کھڑے ہوئے تو اس نے فوراً آپ کی ردا میں سے چند دھاگے کھینچ لیے، اور علامہ مجلسی نے تو بحر الانوار میں لکھا ہے کہ ردا کاٹ لی اور چل پڑی۔ تو صحابہ نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، کیوں رسول کو پریشان کر رہی ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں پریشان نہیں کروں، میرا جو مالک ہے اس نے مجھے بھیجا ہے، اور اس کے گھر میں ایک مریض ہے، اس نے مجھے کہہ کے بھیجا ہے کہ رسول کے جسم کے اوپر جو چادر ہے نا اس میں سے چند دھاگے لے آؤ تاکہ ہم اسے جسم رسول سے اس کو اس مریض کے جسم سے مس کر دیں تاکہ اسے شفا مل جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس زمانے میں تو یہ بات تھی بھی نہیں، اتنا لوگ وہ کرتے تھے کہ صاحب جو ہے ردا میں سے چند دھاگے لے لو، اور صاحب جو وہ مریض سے جو ہے مس کر دو تو اس کو شفا مل جائے گی۔ اللہ اکبر، جسم رسول سے اگر چیز مس ہو جائے تو اس قدر بابرکت اور باعظمت ہو جاتی ہے، تو جن کے لیے رسول نے کہا ہو یا علی لحموں کا لحمی، اے علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، یا علی تمہارا خون میرا خون ہے، وہ کتنا بابرکت اور باعظمت ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ تو پہلی چیز جو ادب کے طور پہ قرآن مجید میں مسلمانوں کی ذمہ داری رکھی گئی ہے، اور کا رسول اکرم سے تمہارا رابطہ اور ادب جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ان کا نام نہ لو، اور اگر نام لے رہے ہو تو احترام سے نام لو، ورنہ کیا ہے اکثرہم لا یعقلون، جو لوگ یہ کرتے تھے لا یعقلون، ان کو جو ہے وہ بے عقلہ جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ دوسرا ادب جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ نبی کی آواز کو اگر رسول اکرم بیٹھے ہیں وہاں شور ہنگامہ نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنے قبیلے بنی تمیم کے کچھ لوگ مسجد میں آئے تو وہ رسول اکرم سے بات کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے پہلے اور دوسرے خلیفہ سے کہا کہ بھائی تم ان کے کچھ جوانوں سے بات کرو، ان سے بات کرو پھر ہم دیکھتے ہیں بعد میں۔ اب یہ لوگ جب بات کرنے لگا آپس میں تو شور مچنے لگا، تو کہتے ہیں کہ جب شور مچنے لگا تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، اپنی آواز کو رسول اکرم کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو۔ اور عجیب نتیجہ ہے اس کا، آیت چونکہ لمبی ہے میرے بہت یاد نہیں ہو پائی، لیکن جو آخر میں کہا گیا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر بلند کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے لَيَحْتَبَنَّ عَمَلُ، اس کے عمل کو جو ہے وہ برباد کر دیا جائے گا، یعنی اس کی جھولی میں کوئی نیک عمل نہیں رہے گا، اگر اس نے کیا بھی تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اتنا اہم ہے یہ ادب، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب اگر اسے کوئی بھی انجام دیتا ہے رسول اکرم کے سامنے، اتنا شور مچ جائے تو اس کے اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں، اس کے جو عمل ہیں اچھے عمل وہ سب برباد ہو جاتے ہیں اگر یہ عمل انجام دیتا ہے۔ اب میں نہیں کہہ سکتا اس کو، تاریخ اسلام میں اگر آپ جاؤ گے تو 17 مرتبہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ بات آئی ہے کہ جب رسول کا آخر وقت تھا تو رسول اکرم نے کہا کہ لاؤ قلم اور دوات، اکتبو لکم، میں تمہارے لیے لکھے دیتا ہوں کچھ ایسی چیز لا یضل بعدی ابدا، جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جب رسول اکرم کا آخر وقت تھا تو آپ نے کہا لاؤ قلم دوات لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ دوں، ایسا نسخہ لکھ دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو خلیفہ دوم نے کہا غلب علیہ الوجع، 17 مرتبہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، تو کیا کہتا ہے غلب علیہ الوجع، ان کے اوپر بخار چڑھ گیا ہے، ان الرجل لا یہجر، یہ مرد جو ہے وہ ہذیان بک رہا ہے۔ آپ نے جیسے بخار میں آدمی اول فول بکتا ہے، وہ رسول اکرم کے لیے یہ لفظ استعمال کیے، ان الرجل لا یہجر، بے شک جو ہے وہ اول فول بکتا ہے۔ اور اب شور شروع ہوا،
کسی نے کہا دو اور کسی نے کہا نہ دو. رسول اکرم کو اذیت ہوئی تو یہ جملہ تاریخ میں ملتا ہے, آپ نے کہا قوموا انی, میرے پاس سے کھڑے ہو جاؤ, دور ہو جاؤ, میرے پاس سے دور نکل جاؤ. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ جو لوگ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو, اگر ایسا کیا تو تمہارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے. اور آپ دیکھو انہیں کیا کہتے ہیں رسول, قوموا انی, مجھ سے جو ہے دور ہو جاؤ. اور یہ بات صرف رسول کی زندگی کے لیے نہیں ہے, رسول کے بعد کے لیے بھی ہے. یعنی کہ یہ جو ادب ہے یہ رسول کے بعد کے لیے بھی, اگر رسول چلے گئے, اب حق نہیں بنتا کسی کو روزے رسول کے پاس کھڑے ہو کے شور جو ہے وہ کرے. اور اسی لیے ملتا ہے کہ جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اور آپ کے جنازے کو جو ہے وہ لے جایا گیا, تو سامنے ام المومنین آ کے کھڑی ہو گئی عائشہ, اور بنی مروان کے کچھ لوگ آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے یہ جنازہ جو ہے مثلا یہاں نہیں دفنانے دیں گے. اگرچہ اس میں وہ دفنانے کے لیے گئے تھے کہ زیارت کے لیے گئے تھے, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اس نے کہا ہم ادھر نہیں جانے دیں گے. اور جب شور ہوا روضہ رسول کے پاس, تو امام حسین نے یہ جملہ کہا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, یہاں نبی کی قبر ہے, ان کی آواز کو اپنی آواز بلند نہ کرو. یعنی یہاں بھی, یعنی ان کے جانے کے بعد بھی, ان کی وفات کے بعد بھی یہ ادب جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے. جس طرح ان کی زندگی میں تھا کہ صاحب ایسا نہ کرو, اسی طرح ان کے مرنے کے بعد بھی ہے. تو دوسرا ادب جو ہے وہ قرآن مجید ہمیں یہ سکھاتا ہے رسول اکرم سے متعلق, کہ ان کی آواز پہ آواز بلند نہ کرو, ان کے سامنے جو ہے وہ شور نہ کرو. تیسری چیز جو قرآن مجید میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کے ساتھ خصوصی وقت نہ لو, سب پرائیویٹلی آپ بات کرو بیٹھ کے. اللہ منع کرتا ہے اس چیز کو. اذا ناجیتم الرسول, یعنی تمہیں حق نہیں ہے اس بات کا. سورہ مجادلہ کی آیت ہے کہ صاحب آپ بیٹھو. اور کچھ لوگ کیا کرتے تھے, جن کے پاس جو مالدار لوگ تھے, پیسہ ہوتا تھا, وہ لوگ رسول اکرم کے پاس آتے تھے, اور وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ جب وہ بیٹھے ہوں کوئی دوسرا بیٹھا ہو. اور اس سے وہ کیا دکھانا چاہتے تھے, وہ اپنے کو بڑا محسوس کرنا, فخر کرنا چاہتے تھے کہ ہم بیٹھے ہیں رسول کے پاس, اور صاحب ہمارے سامنے جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی جگہ بیٹھا. اچھا ڈھنگ کی بات کریں تو چلو کوئی بات بھی ہو, ڈھنگ کی بات بھی نہیں ہوتی تھی. تو اس سے وہ فخر محسوس کراتے تھے اپنے کو. اور غریبوں کو بھی احساس ہوتا تھا کہ یار دیکھو یہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو ہم بھی نہیں جا پاتے رسول اکرم, اور کوئی بات ہوتی نہیں تھی. تو رسول اکرم تو بیچارے کچھ نہیں کہہ پاتے تھے. لیکن اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, اذا ناجیتم الرسول, اگر تم رسول کے ساتھ نجوا کرنا چاہتے ہو, یہ خصوصی کوئی بات کرنا چاہتے ہو, تو جاؤ اس سے پہلے صدقہ دو اور پھر آگے بات کرو. اس سے پہلے جاؤ صدقہ دے دو اور پھر آگے بیٹھو رسول اکرم کے پاس. اہل سنت کی بڑی کتابیں, فخر رازی کی چاہے ہو, چاہے اور کتاب ہو, مجاہد اور قتادہ نے یہ بات ہے بڑی تفصیل سے لکھی ہے. اس کے بعد کوئی نہیں آتا رسول سے بات کرنے. اور اس سے صاف ہو جاتی ہے بات کہ بھائی وہاں وہ صرف فخریہ بیٹھنے کے لیے ایسا کر رہے تھے. اس کے بعد کوئی نہیں آیا پھر رسول اکرم کے پاس بات کرنے. اور 10 دن تک یہ آیت, جو مشہور روایت ہے, 10 دن تک یہ آیت رہی. صرف سب لکھتے ہیں کہ صرف امیر المومنین نے اس آیت کے اوپر عمل کیا اور کسی نے نہیں کیا. آپ کے پاس ایک دینار تھا, آپ نے اسے بھنایا, چینج کیا, اس کے 10 درہم آئے. اس دینار کے, ایک دینار کے سونے کا جو ہوتا ہے اسے دینار کہتے ہیں, چاندی کا جو ہوتا ہے اسے درہم کہتے ہیں. تو ایک دینار کے آپ کو 10 درہم ملے, اور آپ جاتے تھے وہ صدقہ دے کے اور رسول اکرم کے پاس بیٹھ کے بات کرتے تھے. کہتے ہیں کہ 10 دن تک یہ آیت ہوئی, پھر 10 دن کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی, اس کو ختم کر دیا گیا, اور کہا گیا اشفقتم, کیا تمہیں ڈر لگتا ہے کہ رسول کے پاس جانے سے پہلے اگر صدقہ دو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے. اور یہ کہہ کے اس آیت کو مثلا اٹھا لیا گیا, اس آیت کو جو ہے اٹھا لیا گیا. تو تیسرا ادب یہ ہے کہ رسول اکرم کے پاس اگر بیٹھے تو خصوصی ٹائم نہیں ہوگا. اور یہ چونکہ اس آیت کو پھر اٹھا لیا گیا, یہی دکھانا مقصد تھا کہ بھائی یہ لوگ اس طرح سے جو ہے وہ صرف آ کے بیٹھتے ہیں, کوئی ڈھنگ کی بات نہیں ہوتی ہے. رسول اکرم کا اہم وقت جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. چوتھا اہم ادب جو قرآن مجید رسول اکرم کے سلسلے سے ارشاد فرماتا ہے وہ یہ کہ رسول اکرم کو اذیت نہ دو کسی بھی طرح سے.
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا علیما، جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتا ہے اس کی سزا بھی بیان کر دی، لعنہم اللہ، اس کے اوپر کیا ہو؟ اللہ کی لعنت ہو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وعد لہم عذابا علیما، اور اس کے لیے سخت ترین عذاب بھی جو ہے وہ معین کیا گیا ہے۔ رسول اکرم کے سلسلے سے چوتھا ادب جو قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ یہ۔ آپ سوچو کہ اذیت کیا مطلب ہے؟ اذیت، شاید اذیت سے مطلب ہو کوئی پتھر مار دے، جو لوگ پتھر مارتے تھے شاید ان کی بات ہو، جو رسول کو جسمانی اذیت پہنچاتے تھے شاید ان کی بات ہو، نہیں، وہ تو اذیت ہے ہی، یعنی کسی بھی طرح سے اگر رسول کو اذیت پہنچ رہی ہے، رسول اگر اذیت محسوس کر رہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور اب آپ کیا ہے اذیت مثلا؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر رسول اکرم تمہیں دعوت پر بلائیں تو ہی ان کے پاس جاؤ۔ مثلا رسول اکرم گھر پہ مہمان بلا رہے ہیں کسی کو، تو جب بلا رہے ہیں الا یؤذن لکم، یعنی مت جاؤ، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو، الا یؤذن لکم، مگر کب؟ جب وہ تمہیں بلائے، جب تمہیں اجازت دے۔ اب دعوت پہ بلایا، اب صاحب جو ہے وہ بلایا تو 1 گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ گئے، سمجھ رہے؟ یہ بھی اذیت ہے۔ آج تو رسول کی دعوتیں چل رہے ہیں بھائی، اچھا نٹھلے لوگ تو ہمیشہ سے ایسے موقع پر فائدے، چلو بیٹھیں گے وہیں باتیں بنائیں گے، اب آگے رسول کے پاس چلو، تو اللہ کہتا ہے بھائی ہے جو ٹائم دیا اسی پہ پہنچو رسول کے یہاں، اور کھانے کے بعد بھی باتیں نہ بنانے بیٹھ جاؤ، کھانے کے بعد بیٹھ کے لاؤ تو 2-4 سگریٹ ہی مار لیں، 2-4 جو ہے وہ سٹا ہی لگا لیں، ادھر کو ہوکے پوکے پی لیں، مثلا بیٹھے میں باتیں بنا رہے ہیں مثلا۔ یہ قرآن مجید ہے، ترجمہ اگرچہ میرا ہے لیکن مفہوم یہی ہے۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ بلانے سے پہلے بلایا، اس وقت سے پہلے پہنچ گئے، کھانے کے بعد بیٹھنے لگے، تو اللہ کہتا ہے بھائی رسول کو تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ جاؤ، لیکن اللہ یہ بات کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، چونکہ رسول کو اس بات سے اذیت ہوتی ہے۔ تو چوتھا ادب یہ ہے کہ رسول اکرم کو اذیت نہ دو، اور اگر اذیت دے تو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر دنیا اور آخرت، اور اذیت اتنی بھی اذیت ہے، اتنا بھی اگر کریں تو اذیت ہے۔ اب آپ سمجھ لو کہ اگر یہ اذیت ہو سکتی ہے تو جن لوگوں نے گھر میں یا گھر کے باہر رسول کو اذیت دی ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ خلیفہ دوم سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ گیا عائشہ کے پاس، اس نے جا کے کہا تم کیوں رسول کو اذیت دیتی ہو؟ اس نے کہا مجھے کہنے سے پہلے اپنی بیٹی کو کہو، وہ تو مجھ سے زیادہ اذیت دیتی ہے۔ وہ وہاں گیا اور اس نے جا کے کہا کہ تم کیوں اذیت دیتی ہو رسول کو؟ اگر میں نہ ہوتا تو وہ تمہیں طلاق دیتے تھے۔ تو اب رسول نے طلاق دی ہو یا نہ دی ہو، مگر اتنا تو ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں بھی جو ہے وہ لعنت ہوتی ہے۔ وہ جو بھی جو ہے وہ اذیت دے رہا ہے رسول اکرم کو۔ اور آپ دیکھو اس کے علاوہ آپ کہو گے صاحب یہ تو قرآن، یہ تو روایت ہے، ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو، لیکن آپ سب سورہ تحریم پڑھو گے تو ہے لقد زغت قلوبکما، کہ ان دونوں کا دل جو ہے وہ ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان دونوں سے مراد کون ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ تو رسول اکرم کے سلسلے سے قرآن مجید کچھ ادب بیان کرتا ہے مسلمانوں کے لیے، ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ رسول اکرم کو اذیت نہ دی جائے۔ وہ آداب جو بیان کیا ان میں سے ایک کیا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو جاؤ رسول کے پاس، وہ شفیع ہیں، وہ تمہاری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے میرے رسول اگر تمہارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں جاؤ کا، تمہارے پاس آتے ہیں گناہ کرنے کے بعد، اور پھر وہ اللہ سے جو ہے وہ طلب مغفرت کرتے ہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور خود رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ کو معاف کرنے والا پائیں گے۔
تو ایک ادب یہ ہے رسول اکرم کے سلسلے سے کہ اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ رسول اکرم کو شفیع بنائیں۔ یقیناً اگر وہ رسول اکرم کو اپنا شفیع بنائیں گے، شفاعت کرنے والا ان کو جانیں گے، تو پروردگار عالم ان کی وجہ سے اگر انہوں نے بھی اس کے لیے استغفار کر دیا تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو جو ہے وہ بخش دے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ تو قرآن مجید میں رسول اکرم کے سلسلے سے مسلمانوں کی بہت سی ذمہ داری ہے، اور ایک اہم ترین ذمہ داری، ایک اہم ترین ادب وہ ہے رسول اکرم کی پیروی اور ان کی اطاعت کرنا۔ یہ سب سے اہم ہے۔ نام لینا، ادب سے لینا، اونچی آواز میں بات نہ کرنا، ان سے نجوہ نہ کرنا کہ صاحب بیٹھ کے جو ہے وہ خصوصی گفتگو جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کرنا، وہ سب اپنی جگہ، ہر ایک کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن سب سے اہم ترین ادب جو قرآن مجید کہتا ہے وہ یہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے رکنے کے لیے کہیں اس سے رک جاؤ۔ اور یہ بہت اہم ہے، رسول اکرم کی پیروی، رسول اکرم کی اطاعت۔ اب رسول اکرم جو بھی ہمیں کہیں، جس کام کے لیے کہیں وہ کرنا ہے، جس کام سے کہیں رک جاؤ اس سے جو ہے وہ رکنا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی اور باریک سی بات کہنے چلا ہوں، اور وہ یہ کہ رسول اکرم جو حکم دیتے ہیں نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ آپ مجھے امید ہے آپ میری بات پکڑ لو گے۔ رسول اکرم جو ہمیں حکم دیتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک حکم جو ہے وہ طریقی کہلاتا ہے، یعنی جس میں رسول صرف وسیلہ ہوتے ہیں، اللہ نے کہا یہ پہنچا دو، انہوں نے ہم تک پہنچا دیا۔ دیکھیے گا، میں ہمت کر رہا ہوں کہنے کی اور آپ تک اپنی بات پہنچانے کی۔ ایک وہ حکم ہوتا ہے جس میں صرف وہ پیغامبر ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، رسول ہیں، بس بات ختم۔ اللہ نے کہا یہ پیغام لو اور اسے لوگوں تک پہنچا دو، ان کی ذمہ، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، ان سے کہو نماز پڑھیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول کی پیروی واجب ہے، اطاعت واجب ہے۔ وما آتاکم الرسول، جو بھی تمہیں دے لے لو، وما نہاکم عن فانتہوا، جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ تو ایک حکم جو ہے وہ طریقی ہے، یعنی صرف ذریعہ ہے۔ طریق مانے راستہ۔ جو لوگ حج وغیرہ پہ جاتے ہیں، زیارت پہ جاتے ہیں نا، جب بھیڑ ہوتی ہے تو کہتے ہیں طریق 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 مانے راستہ دو بھائی، راستہ دو۔ تو وہ ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ ہوتے ہیں۔ اب میں ایک دوسرا حصہ کہہ رہا ہوں، رسول اکرم کے کچھ حکم جو ہم تک آتے ہیں، وہ رسول اکرم کو اللہ نے یہ پاور دی ہے کہ وہ خود کچھ چیزوں سے روک سکتے ہیں اور خود کچھ چیزوں کا حکم دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے ہر چیز میں وہ وحی کا انتظار کریں کہ صاحب جو ہے وہ جبرائیل آئیں گے تو میں بول لوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں احکام موضوعی، یعنی کہ اس میں کیا ہے، اب رسول انتظار نہیں کریں گے جبرائیل کا، وحی کا، کہ وہ آئیں تو ہم کہیں۔ پہلے میں بھی اطاعت واجب تھی، چونکہ اس میں تو ڈائریکٹ رسول تو صرف واسطہ تھے، اللہ کی اطاعت تھی۔ اس میں بھی اگرچہ رسول کو خود پاور دی ہے اللہ نے کہ تم یہ حکم دے سکتے ہو، تم کسی چیز سے روک سکتے ہو، اس میں بھی ہمارے لیے ماننا واجب ہے، رسول کی اطاعت واجب ہے۔ یہ کتنی چیزوں میں ہوتا ہے ایسا؟ 3 چیزوں میں ایسا ہو سکتا ہے جہاں رسول کو حق ہے کہ وہ خود سے امر نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز حکومتی مسائل، چونکہ رسول کو اگر حکومت مل جائے، چونکہ حاکم تو وہ ہوتا ہے نا، تو حکومتی مسائل میں اگر کہیں کوئی مسئلہ آتا ہے تو اب وہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں لو بھائی جبرائیل آئیں گے تو میں کچھ بولوں گا۔ اگر ضرورت پڑ رہی ہے، حالات ایسے ہوئے تو رسول خود حکم دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو کہیں کا گورنر بنانا ہے تو تھوڑے بیٹھیں گے کہ بھائی اللہ وہی کرے گا تو میں اس کو کہیں کا گورنر بنا کے بھیج دوں، حاکم بنا کے بھیج دوں۔ نہیں، آپ نے دیکھا، آپ کو مناسب لگا، آپ نے اس کو بنا دیا۔ کسی کو واپس بلانا ہے تو آپ کو اچھا لگا کہ بھائی نہیں ابھی اس کو مناسب نہیں ہے وہاں رکھنا، آپ نے اس کو واپس بلا لیا۔ تو یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ رسول اکرم جبرائیل کے آنے کا انتظار کرے، اللہ نے خود یہ پاور دی ہے۔
یا عہد و پیمان اگریمنٹ حکومت اس میں جب ہوتے ہیں بہت سے لوگوں سے ہوتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ وہاں انتظار کریں گے رسول بیٹھ کے کہ صاحب جو اللہ سے ادھر سے جبرائیل آئے تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے اگریمنٹ کروں. نہیں، ایسا نہیں. چاہے وہ عقبہ اولا ہو، جب رسول اکرم خود مکے میں تھے تو مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے، جب تو رسول مدینے بھی نہیں گئے تھے، اور مینا کی سرزمین کے اوپر رسول اکرم سے ایک اگریمنٹ ہوا تھا ان لوگوں کا، اسے عقبہ اولا کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اور زیادہ لوگ آئے تھے، اس کے بعد پھر دوسرا اگریمنٹ ہوا، اسے عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، دوسرے والا اگریمنٹ ہوا. تو یہاں ضروری نہیں تھا کہ جبرائیل آئے اور رسول انتظار کرے بھائی وہ آئے تو میں اس کے ساتھ جو ہے وہ سائن کروں اس چیز کے اوپر. نہیں. اسی طرح رسول اکرم جب مکے سے مدینے گئے تو جو مدینے کے بڑے قبیلے تھے ان سے آپ نے اگریمنٹ کیا کہ بھائی دیکھو ہمارے خلاف سازش نہ کرنا، ہم تمہاری حمایت کریں گے، تم ہماری حمایت کرنا. حتیٰ کہ یہودیوں کے ساتھ کہا تم سازش نہ کرنا، اور اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کیا تو تمہاری جان و مال کا خطرہ ہوگا. حتیٰ کہ کافروں سے عہد و پیمان لیا، ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا، اگر تم مدینے میں رہنا چاہتے ہو رہو، اسلام کے خلاف سازش نہ کرنا، تمہیں ٹیکس دینا ہوگا، تم سور کا گوشت نہیں کھاؤ گے. اگر تم یہ سب مانتے ہو تو تم مدینے میں رہ سکتے ہو، تمہیں وہی تمام فیسلٹیز حاصل ہوں گی جو مسلمانوں کو ہوتی ہیں. یعنی ہماری ذمہ، اسے کہتے ہیں کافر ذمی. یہ وہی ہے کافر ذمی جو آپ نے پڑھا ہے، یعنی اس کی ذمہ داری کس پہ آ جاتی ہے؟ رسول کے اوپر آ جاتی ہے. تو دوسرا حکم، یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے پیامبر ہیں بس وہ نماز روزہ، تو ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. لیکن کچھ جگہ وہ ہیں کہ جہاں رسول اگر کچھ چیز کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہاں جبرائیل کا انتظار ہو. رسول کو خود اللہ نے یہ حق دیا ہے، یہ پاور دی ہے، وہ ہاں نہ کر سکتے ہیں، یہ کام کرو یہ کام نہ کرو. تو پہلی جگہ حکومتی مسائل. دوسری جگہ، بس میں ختم بھی کر رہا ہوں، دوسری جگہ فوجی مسائل. لشکر کہیں بھیجنا ہے، لشکر میں کسے جانا ہے، لشکر میں علمبردار کسے بننا ہے. ضروری نہیں ہے کہ صاحب جو ہے وہ وہاں سے وہی آئے اور جبرائیل آئے اور وہ کہیں کہ صاحب اس کو بناؤ اس کو نہ بناؤ. رسول کا اپنا حق ہے، امر نہیں کر سکتے ہیں وہ. لشکر کہاں رکے گا، کہاں پڑاؤ ڈالے گا، کب جو ہے وہ حملہ کرے گا، حملے کی کیا صورتیں ہوں گی، اس میں رسول اکرم کو حق ہے کہ وہ کچھ جگہ فیصلے لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر جنگ احد میں جب یہ لوگ نکلے، ایک سلوات تو پڑھ ہی لو یار، اتنا سب. جنگ احد میں جب رسول نکلے تو آپ نے 50 تیر اندازوں کو بلایا جو تیر چلاتے تھے، اور انہوں نے کہا دیکھو پہاڑی کے اوپر یہ جو درہ ہے نا، یہ جو جگہ ہے، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ 50 کے 50. ہم چاہے یہ جنگ جیتیں چاہے یہ جنگ ہاریں، تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا جب تک ہم نہ کہیں. بس تمہارا کام یہ. اب یہ وہی کا انتظار تو نہیں ہے کہ صاحب وہی آئی تو انہوں نے کہا کہ صاحب انہیں یہاں بٹھا دو، انہیں یہاں سے نہیں. رسول کو اپنا حق ہے، جنگی معاملات میں رسول کو حق ہے امر نہیں کرنے. 50 تیر انداز یہاں کھڑے ہو جاؤ، ہم چاہے جنگ ہاریں ہم چاہے جنگ جیتیں، تمہیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے. کوئی بات نہیں، 50 کھڑے ہو گئے اور اب جنگ ہوئی اور مسلمان جنگ جیت گئے تقریباً. اچھا جب جیت گئے تو آدھے تو جو جنگ کے لیے آتے تھے وہ رسول کی اطاعت میں تھوڑا ہی مال غنیمت کے چکر میں آتے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ جنگ جیت گئے تو وہ جو مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اب وہ جو اوپر تھے انہوں نے کہا یار ہمیں تو یہاں کھڑا کر دیا، یہ لوگ تو سارا لوٹ لیں گے، ہم بھی چلتے ہیں. سعید بن جبیر جو ان کا کمانڈر تھا اس نے کہا بھائی رسول نے منع کیا تھا، یاد ہے نا، رسول نے کہا تھا چاہے ہم جنگ جیتے چاہے ہم جنگ ہارے تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. انہوں نے کہا اب کیا کریں گے ہم یہاں رہ کے، جنگ تو ہم جیت گئے نا، اور اگر ہم نے دیر کر دی ہمارے ہاتھ تو کچھ نہیں آئے گا، یہ سب لوٹ لیں گے. اور کیا ہوا، ان لوگوں نے درہ چھوڑ دیا، وہ خالی جگہ جو تھی پہاڑی پر وہ چھوڑ دی اور نیچے آ کے مال غنیمت لوٹنے لگے. اب وہ جو بھاگ گئے تھے مشرکین اور کفار وہ پھر اسی راستے سے واپس آ گئے اس درے سے، اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ حملہ کر دیا اور جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی. جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی.
تو آپ دیکھیں تو رسول اکرم کی اطاعت ضروری ہے جنگی مسائل میں بھی، اگرچہ انہیں یہاں حق ہے خود سے کچھ چیزوں کا حکم دینے کا اور کچھ چیزوں سے روکنے کا۔ آپ یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا چونکہ اس میں رسول کا حکم ہے لہذا ہم اس سے جو ہے وہ سرپیچی کر سکتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ نہ مانیں، نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم کا جب آخر وقت تھا تو آپ نے کہا کہ زید اسامہ اس کا لشکر تیار ہے اسامہ کا، اور تم اس میں شریک ہو جاؤ سب کے سب۔ اور اب رسول اکرم گھر سے باہر نکلے تو دوسرے والا ملا، کہا بھائی تم نہیں گئے؟ انہوں نے کہا گیا تو تھا مگر وہاں دل نہیں لگا۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے آپ کا خیال آ رہا تھا کہ آپ اتنے مریض ہو، اس لیے میں چلا آیا وہاں سے۔ چند قدم آگے بڑھے پہلے والا ملا، بھائی تم بھی یہی ہو، تم بھی نہیں گئے؟ اس نے کہا نہیں میں تو گیا ہی نہیں، بھلا میرا تو من آپ ہی میں پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھیے یہ جو سقیفہ ہوا ہے نا، یہ سب تیاری میں تھے، سب ادھر رسول کی آنکھ بند ہو اور ہمیں کرنا ہے۔ تو رسول اکرم نے کہا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، جو جیش اسامہ یعنی اسامہ کے لشکر میں نہ جائے، لعن اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے لوگ کہ چونکہ رسول کا حکم تھا، اللہ کا حکم نہیں ہے، رسول کو حق ہے امر نہیں کرنے کا، اور چونکہ یہ صرف رسول کا حکم ہے لہذا ہم اس سے الگ ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ تو 3 جگہوں پر رسول کو حق ہے، حکومتی مسائل، فوجی مسائل، اور بس آخری بات فیصلہ کرنا، قضاوت کرنا، قضائی مسائل۔ 2 آدمی لڑ کے آئے اور رسول اللہ کے سامنے فیصلہ کیجئے، رکو ابھی جبرائیل آتے ہیں میں بتاؤں گا، نہیں، یہاں رسول جبرائیل کا انتظار نہیں کریں گے۔ اگر سامنے والا آیا اس نے اپنا کچھ مسئلہ رکھا تو رسول اکرم فیصلہ کریں گے، اور جو رسول اکرم فیصلہ کریں وہ ماننا پڑے گا۔ آپ نہیں کہہ سکتے چونکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے لہذا ہم رسول نے کیا ہم نہیں مانتے۔ قرآن مجید فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم میں کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ 2 آدمی آئے رسول اکرم کے پاس اور باغ کے اوپر جھگڑا تھا، رسول اکرم نے فیصلہ کیا تو ایک کے حق میں تو ہونا ہی ہے نا، جب 2 آدمی لڑتے ہوئے آئیں گے تو کسی کے حق میں تو بات جائے گی، تو وہ دوسرے والا بولا آپ نے تو اس کا فیور کیا، اور صاحب جو ہے وہ یہ چونکہ آپ کا رشتہ دار ہوتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی ان تنازعتم فی شیء، اگر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے اللہ اور رسول کے پاس جاؤ، اور پھر تمہیں حق نہیں ہے کہ ان کے فیصلے کو نہ مانو۔ تو قرآن مجید میں رسول اکرم کے سلسلے سے مسلمانوں کی جو ذمہ داری ہے اور جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک ادب ہے رسول اکرم کے حکم کی پیروی کرنا، چاہے وہ حکم طریقی ہو، یعنی رسول اکرم صرف واسطہ ہو اس میں، یا رسول اکرم نے خود، رسول اکرم کو خود ان جن چیزوں میں پاور دی گئی ہے کہ وہ امر نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ والے حکم ہو، دونوں صورتوں میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس حکم کو مانے۔ مفترض الطاعہ ہے رسول اکرم، ان کی اطاعت واجب ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا اس میں مانوں گا اس میں نہیں مانوں گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اور رسول اکرم دوسرے والے میں بھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے، غلط حکم نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ان کا جو علم ہے جس کی وجہ سے وہ امر نہیں کرتے ہیں، اس علم کے تار اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، چونکہ وہ علم لدنی ہے، علم غیب کے مالک ہیں۔ اور دوسری بات یہ رسول کبھی خطا نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے رسول اکرم کو عصمت کی چادر سے جو ہے وہ لپیٹ دیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ وہ ہے کہ جن سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی، اور یہ ان کا ارادہ ہو یا نہ ہو یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ رسول اکرم کی سیرت کے اوپر عمل کریں، انہوں نے جو حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ آج مسلمانوں نے چند 2-4 ادب کو لے لیا ہے، بس زیادہ سے زیادہ نام رسول اکرم کا بہت اچھے سے لے لیں گے، بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں رکھا ہے۔ سیرت کے نام پہ اگر مسلمانوں کے پاس کوئی چیز ملتی ہے تو لمبا کرتا ہے،
اونچا پائجامہ ہے، 2 مٹھ کی داڑھی ہے، اس کے علاوہ سیرت کے نام پہ کچھ نہیں ہے۔ رسول اکرم کا جو حکم تھے سب ختم ہو گیا۔ ابھی اگر کچھ ہے رسول اکرم کا تو بس وہ ایک صاحب داڑھی ہے، اتنی رکھتے تھے، یوں پکڑ پکڑ کے دیکھتے ہیں، کٹواتے ہیں بغیر اسی حساب سے کہ بھائی یہیں سے کاٹنا دیکھا 2 ہاتھ جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ پاجامہ جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو جائے، اور کیا منطق ہے اس کی کہ جس کا ٹخنوں سے اوپر پاجامہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث ہے، جس کا پاجامہ، جس کے ٹخنے دکھائی دے، یہ دکھائی دے جائے، جس کے دکھائی دے گئے وہ سیدھے جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ کمال کی بات ہے، بس مسلمانوں نے سیرت رسول میں سے اگر لیا ہے تو یہ لیا ہے، ورنہ رسول اکرم کی آخری وصیت کو بھی اگر لے لیتے تو آج مسلمانوں کی یہ پریشانی اور شرمندگی کا سامنا نہ ہوتا جو آج ہم کر رہے ہیں، چونکہ رسول اکرم نے آخر میں جو جملے کہے وہ یہی تھے، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اطرت اور میرے اہل بیت ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے قرآن کے صرف لفظیں لے لی ہیں، اس پر سے بھی عمل ختم کر لیا ہے، اور اہل بیت سے صرف نام کا، محبت کا دعویٰ ہے، ان کی سیرت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔